اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم پھر تعمیر ادب حصہ سوم کا سبق نمبر یعنی پاٹھ نمبر 7 پڑھیں گے۔ حضور کی سادہ زندگی سن کر یہ خیال نہ کرنا کہ حضور مجبور اور محتاج تھے۔ معاذ اللہ، بھلا سوچو تو صحیح کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا ہو، کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر سادہ زندگی پسند کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے چند دین کے لیے فرعون کو بادشاہی دے دی تو وہ گھمنڈ میں آ گیا، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، اپنے کو خدا کہلوانے لگا، غریبوں کو ستانے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ لیکن اب حضور کی خوبی سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کی حکومت حضور کو دی، پورے آسمان کی بادشاہت حضور کو عطا فرمائی۔ جانور اور درخت حضور کو سجدہ کرتے رہے، کنکر اور پتھر حضور کا کلمہ پڑھتے رہے، چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے بس میں کیا، چنانچہ حضور کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور ڈوبا ہوا سورج باہر نکل آیا۔ مگر اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے نہ تو حضور نے کبھی گھمنڈ کیا، نہ اللہ کا بندہ ہونے سے منہ موڑا۔ جہاں اپنے رسول ہونے کا اعلان کرتے رہے، وہی اپنے کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی کہتے رہے۔ ہم بھی حضور کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، مگر کیسا بندہ؟ ایسا بندہ جس کو سارے جہاں والوں کے لیے اللہ نے سراپا رحمت بنایا ہے، جس کے نورانی ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور عقبیٰ کا سارا خزانہ دے رکھا ہے، جس کے کرم کے زمین و آسمان والے محتاج ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج دی، ساتوں آسمان اور عرش اعظم کی سیر کرائی۔ ٹھیک ہے، اسے اچھی طریقے سے یاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔